ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے، وزیر اعظم عمران خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں گورنر صاحب، منسٹرز، پروونشل منسٹرز، فیڈرل منسٹرز اور ہماری سینئر بیوروکریسی۔ میں آج آپ سب کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج جدھر ہم پہنچے ہیں اس کے پیچھے کافی کام ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ قانون تھا فور کلوجر لا، یہ جب تک یہ قانون پاس نہیں ہوتا تھا، یہ عدالتوں میں پڑا ہوا تھا کئی سالوں سے، تو اس کو 2 سال لگے اس قانون کو پاس کرنے کے لیے۔ اور اس میں آج خاص طور پہ اپنی عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اگر یہ ہماری نہ مدد کرتے اور یہ قانون نہ پاس ہوتا تو آج ہم یہ پریزنٹیشن نہ کر سکتے، کیونکہ فور کلوجر لا ایک ایسا قانون ہے کہ اس کی وجہ سے بینک فائنانس کرتا ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہو تو بینکس پیسے نہیں دیں گے، جس کو مارگیج فائنانسنگ کہتے ہیں، وہ پاکستان میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہمارا 0.2% ٹوٹل پاکستان کی مارگیج فائنانسنگ تھی، جو کہ مغرب کے اندر، یورپ میں، امریکہ میں 80% سے اوپر ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہے فائنانسنگ، اور جو نہیں تھی ابھی، تو اس کا مطلب کہ اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے آپ گھر ہی نہیں بنا سکتے، آپ گھر خرید ہی نہیں سکتے۔ تو ساری دنیا کے اندر کیش تو لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ بینکس فائنانس کرتے ہیں، اور یہ جو بھی بات کی گئی کہ جو وہ مہینے کی اپنا کرایہ دیتے ہیں وہی قسطیں بن جاتی ہیں بینکوں کے لیے، اور وہ بینک کو وہ بجائے کرایہ دینے کے بینکوں کو قسطیں دیتے ہیں، اور وہ گھر ان کا اپنا ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسی طرح ساری دنیا کے اندر جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس کے اندر اس طرح لوگ اپنے گھر خرید سکتے ہیں۔ اور اس لیے عام لوگ، تنخواہ دار طبقہ، پولیس والے، سرکاری نوکر، لوور سٹاف، بلکہ مزدور بھی، ان سب کے پاس یہ ہوتا ہے ایک اپرچونٹی کہ ایک اپنی قسطیں دے کے بینکوں کو اور اپنا گھر ہو ان کا۔ تو اس لیے میں اپنی عدلیہ کا خاص طور پہ آج شکریہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اگر یہ کئی سالوں سے بینکوں میں عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا، تو یہ جو ہمارے دور میں انہوں نے کلیئر کیا، اور اس کی وجہ سے آج ہم یہ پوری اپنی جو ہاؤسنگ، لو کاسٹ ہاؤسنگ، وہ لوگ، اس طبقہ، ویلڈر، مکینک، یہ سارے لوگوں کو اب پاکستان میں موقع ملے گا اپنا گھر بنانے کے لیے۔ اس کے بعد میں آج ایل ڈی اے کا، عمران منیر، آپ کو، آپ کی لیڈرشپ کے اندر ایل ڈی اے کا جو ابھی لوگوں، آپ نے اپنے جو پرفارمرز تھے ان کو جب آپ نے کھڑا کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، تالیاں ہی نہیں کسی نے بجائی۔ بڑی کنجوسی کی آپ نے تالیاں بجانے میں، کیونکہ انہوں نے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب ایک سسٹم کے اندر برائیاں آ جاتی ہیں، کرپشن آ جاتی ہے، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کہ وہ رکاوٹیں اس لیے ڈالتے ہیں کہ اگر جب تک آپ رکاوٹ نہ ہو، جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ یہ جب اداروں کے اندر اس طرح کی برائیاں آ جاتی ہیں تو جب آپ چینج کرنے لگتے ہیں یہ ٹائم لگتا ہے اور مشکل ہے، کیونکہ وہ جو پرانا سٹیٹس کو ہے وہ چینج نہیں آنے دیتا، کیونکہ ان کا پیسہ جاتا ہے، وہ سٹیٹس کو ہوتا ہے، اس کو اگر آپ اس کو اگر وہ رکاوٹیں نہیں، پیسہ راستے میں پیش نہیں کرے گا تو پیسہ کیسے اس کو بنائے گا؟ تو ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے ایسے۔ اور بدقسمتی سے میری عمر اتنی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سسٹم کو ڈیٹیریٹ، خراب ہوتے دیکھا، اور یہ سارا سسٹم بن گیا کہ رشوت دو تو کام ہوگا۔ تو جب آپ اس کو چینج کرتے ہیں، یہ بڑا، اس کے لیے ایک ویژن چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ڈٹرمنیشن، ایک ریزالو، ایک ارادہ چاہیے ہوتا ہے،
اور ہو جاتا ہے دنیا میں. اور ہم کتنے ملک جانتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا, چینج کیا انہوں نے. تو پاکستان نے اگر چیلنجز 21ویں صدی کے میٹ کرنے ہیں تو ہمیں اپنا آپ کو چینج کرنا ہے. تو مجھے اس لیے خوشی ہے کہ عمران منیر نے بڑی, ان کے ہوتے ہوئے ایل ڈی اے نے اور پھر پوری پنجاب گورنمنٹ کی بیکنگ تھی, انہوں نے بڑے چینجز لے کے آئے ہیں, آٹومیشن لے کے آئے ہیں. اگر ہم نے اپنی ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے لے کے آنی ہے تو آٹومیشن آنی پڑے گی. آٹومیشن کی بڑی ریزسٹنس ہے سارے سسٹم میں. ہر ادارے میں یہ رکاوٹ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ آٹومیشن نہ آئے, کیونکہ جیسی آٹومیشن آتی ہے رشوت آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ مشین تو رشوت نہیں لیتی. تو ایل ڈی اے نے بڑی امپرومنٹس کی اپنے اندر, اور یہ جو نقشے پھنس جاتے تھے, پرمیشنز نہیں ملتی تھیں اور پھر پیسہ, تو انہوں نے, میں خاص طور پہ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایل ڈی اے کو. پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ, جنرل حیدر آپ کو بھی میں آج اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر ساری رکاوٹیں, ساری تو نہیں لیکن بہت رکاوٹیں ہٹا دی ہیں. اور اس کے لیے ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ پوری کہ کیسے انسینٹیوائز لو کاسٹ ہاؤسنگ کر سکتے ہیں, کیسے لو کاسٹ ہاؤسنگ میں ٹیکس بریکس دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیس تھا. پھر بینکوں کے ساتھ بیٹھے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھے, کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ انہوں نے, پھر اسٹیٹ بینک نے لیڈرشپ دی بینکس کو, کیونکہ بینکس کو عادی نہیں ہے بینکس کہ چھوٹے لوگوں کو قرضہ دیں ہاؤس فائنینسنگ کے لیے, کیونکہ یہاں تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں. تو اس کے لیے بھی جنرل حیدر نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بیٹھ کے, ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے, پھر یہ جو اتھارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ون ونڈو آپریشن کی طرف جانے کے لیے بڑی کوشش کر کے آج تک ہم یہاں پہنچے ہیں. اور اس کا سب سے واضح چیز یہ ہے کہ پچھلے اس 1 مہینے کے اندر پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں. سب سے زیادہ سیمنٹ بکا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کنسٹرکشن سیکٹر اب آگے بڑھنا شروع ہو گیا ہے. اور کنسٹرکشن سیکٹر ایسا ہے کہ 30 اور انڈسٹریز کنسٹرکشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو بیسکلی اگر ایک سیکٹر جس سے ساری اکانومی اٹھتی ہے, جس سے روزگار ملتا ہے, اور ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے روزگار, ہمارا ینگ پاپولیشن ہے, روزگار ملتا ہے, گروتھ ریٹ بڑھتی ہے, ویلتھ کریشن ہوتی ہے, وہ ہے کنسٹرکشن سیکٹر. اور یہ جو کوششیں سب نے کی, اتھارٹیز نے, ایل ڈی اے نے, سی ڈی اے نے, ادھر پشاور ڈیولپنگ اتھارٹی نے, انہوں نے بڑا کام کیا یہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. اور پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ نے ان کے ساتھ, سب کے ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کیا, پھر بینکنگ سیکٹر. اور آج میں اسپیشل خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ ظفر صاحب کو, کیونکہ انہوں نے باقی بینکوں سے بڑے آگے بڑھ کے انہوں نے کام کیا اور پھر فیسیلیٹیٹ کیا. بینکنگ کے اندر بھی لیڈرشپ چاہیے. ہر بینک کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس میں ویژن نہیں ہوتی, وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح میں نے نفع کمانا ہے. لیکن جو آؤٹ اسٹینڈنگ بینکرز ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ آتے ہیں کہ جتنا آپ اکانومی کو گرو کروائیں گے تو سب کا ہی فائدہ ہوگا, بینکنگ کا بھی فائدہ ہوگا, کہ جتنی بڑی اکانومی ہوگی اتنا ہی بینکس کے پروفٹس ہوں گے. تو اس کے اندر کئی دفعہ بینک مینیجرز آسان راستہ لے لیتے ہیں, ڈپازٹس, گورنمنٹ کے ڈپازٹس رکھوا کے. تو کئی جو اب آؤٹ اسٹینڈنگ نظر آ رہے ہیں مجھے بینکس, جو کہ اب اکانومی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں سے بینک آف پنجاب سب سے آگے. اور میں پھر سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ایک جب لوگ کہتے ہیں جی نیا پاکستان کدھر ہے, جی نیا پاکستان, مدینہ کی ریاست کیا کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست, تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ نیا پاکستان اور جو ہم نیا پاکستان ماڈل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایسا دنیا میں مدینہ میں ماڈل بنایا تھا جس کے اوپر
دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن بنا تھا، وہ کوئی اصولوں کے اوپر بیس تھا، 2 اصولوں پہ تھا۔ ایک رول آف لا، یہ یاد رکھیں، قانون کی بالادستی۔ کبھی دنیا میں کوئی سویلائزیشن اوپر نہیں آیا جس کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوئی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون، یعنی کہ قانون کی بالادستی نہیں تھی۔ اور پھر انہوں نے دوسری بات کہی کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر قانون توڑتی ہے اس کو بھی سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور وہ بیسس تھا ایک چیز کہ جس کے اوپر ایک دنیا کا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہوا۔ یاد رکھیں، شروع میں آتے ساتھ ہی وہاں دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی مدینہ میں، مشکل وقت تھا، بھوک تھی، غربت تھی مسلمانوں میں، خطرہ تھا، لیکن جو بنیاد رکھی گئی قانون کی بالادستی کے اوپر، انصاف پہ، رول آف لا پہ، وہ بیسس بنا ایک سویلائزیشن کا اوپر آنے کا۔ اور جو بھی سویلائزیشن اوپر آیا ہے وہ باقی لوگوں سے زیادہ اس سویلائزیشن میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ جو سب سے خوشحال ملک ہیں، اسکینڈینیویا، ادھر آپ چلے جائیں کہ یورپین ملک، جرمنی، انگلینڈ چلے جائیں، سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، وہاں کوئی پریولیج کلاس نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی باقیوں کے لیے قانون ہے، میں تو قانون سے اوپر ہوں، مجھے تو ملک کا قانون ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ایک یہ ہے، اور اس کے لیے آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مکمل جنگ چل رہی ہے۔ بڑے بڑے مافیاز ہیں، پہلی دفعہ ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش ہے۔ بڑے بڑے پولیٹیکل مافیاز ہیں، ان کو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں قانون کا۔ اور یہ ہے اصل میں ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کا، کہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے، ایک معاشرہ آزاد ہو جائے گا۔ معاشرہ آزاد ہی تب ہوتا ہے، میریٹوکریسی آتی تب ہے جب قانون۔ اور دوسری چیز، انہوں نے ایک انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے، فلاحی ریاست۔ غریب تھے، مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا مدینہ میں، لیکن انہوں نے ایک انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے۔ ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی، ریاست نے بنیادی ضروریات اپنے کمزور طبقے کی پوری کی تھی، پیسہ بھی نہیں تھا۔ تو ہم بھی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بہت بڑا ایک نعمت اس قوم کے لیے، غریب آدمیوں کے لیے، ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس، یونیورسل کوریج، جو اب اس وقت پختونخوا میں سارے شہری کور ہو چکے ہیں۔ ہر گھرانے کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے، کسی ہسپتال میں جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ تو ڈیولپڈ ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے۔ دوسرا، پنجاب نے جو چیلنج لیا ہے، پنجاب سب سے بڑا 60% پاکستان ہے، سال کے اینڈ تک پنجاب نے چیلنج لیا ہے کہ سارے پنجاب کے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، ہیلتھ کوریج ملے گی۔ یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ڈیولپڈ ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے۔ پھر ہم نے پناہ گاہ، یہ انشاءاللہ اس کا نیٹ ورک پھیلے گا سارے پاکستان میں، کہ ایک مزدور جو سارا دن محنت کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے پیسہ بھیجنے کے لیے، اس کے لیے یہ نعمت بن گئی ہے کہ اس کو کھانا بھی مل جاتا ہے، اس کو کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا، اور جو پیسہ بچتا ہے وہ گھر بھیج دیتا ہے۔ میں ادھر یہاں آپ کو کہوں کہ پختونخوا کی ابھی UNDP کی رپورٹ آئی ہے، یہ میں سب کو کہوں گا کہ پڑھیں، کہ انہوں نے بڑی ریسرچ کر کے پاکستان میں ابھی رپورٹ پبلش کی ہے۔ اس رپورٹ میں پچھلے 6 سال میں جس صوبے میں سب سے زیادہ غربت کم ہوئی ہے اور جس میں سب سے زیادہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یعنی انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے، وہ خیبر پختونخوا ہے، جس کی وجہ سے ووٹ پڑی ہے PTI کو۔ کیونکہ اب تو رپورٹ آ گئی ہے کہ 2013 کے بعد جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں غربت بھی کم ہوئی، اور ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کاری سب سے زیادہ پاکستان میں۔ اور ایک وقت پہ خیبر پختونخوا سب سے پیچھے تھا،
वॉर ऑन टेरर थी, तबाही थी। आपको पता है लोग वहाँ से छोड़ के पैसे वाले लोग इस्लामाबाद आ रहे थे। तो उस सूबे के अंदर आज ये है। तो एक तो पनाहगाह, हेल्थ कार्ड, इंशाल्लाह मैं संडे को एक नई सर्विस शुरू कर रहा हूँ, कोई भूखा ना सोए। हमारी किचन जाएंगे, मूव करेंगे गरीब एरियाज़ में और हम उनको खाना देंगे 2 वक्त का, ताकि लोगों का जो गरीब इलाके हैं उनके अंदर भूख किसी को ना हो। और ये इंशाल्लाह सारे पाकिस्तान में ये मेरा नेटवर्क, मेरी कोशिश है फैलाने की। और जो सबसे बड़ा प्रोग्राम अब हमारा आने वाला है, अब तक हम 75%, 75% पाकिस्तान में हमें डेटा आ गया है। इंशाल्लाह जून तक 100% पाकिस्तान का डेटा आ जाएगा। उस डेटा के मुताबिक हमारे लिए आसान होगा कि हम गरीब घरानों को डायरेक्ट सब्सिडी दें, यानी उनके पास डायरेक्ट पैसे जाए। यानी अगर, और हमारे पास क्योंकि डेटा होगा, उनको हम बाकायदा, जिस तरह भी हमने एहसास प्रोग्राम के अंदर तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को, ख़ानदानों को हमने पैसे दिए, उसी तरह उसी शफाफियत से अब हम पूरा कवर करेंगे। जिधर जिधर हम लोगों को डायरेक्टली, जो भी गरीब घराने होंगे, किसानों को मसलन खाद के लिए हमने पैसे देने हैं, सब्सिडाइज़ करना है, तो डायरेक्टली उनको सब्सिडी जाएगी। ये डेटा जब हमारे पास पूरा हो जाएगा तो डायरेक्टली लोगों को सब्सिडाइज़ करेंगे। और इंशाअल्लाह वो जो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान एक फलाही रियासत बनने जा रहा है। मैं आखिर में फिर से आप सबको मुबारक देता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब आपको, LDA में इमरान मुनीर आप और आपकी टीम को, जनरल हैदर नया पाकिस्तान में आपको, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पंजाब बैंक में ज़फ़र आपको, आप सबको मैं आज खिराज तहसीन पेश करता हूँ। शुक्रिया।